اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تجوید و قرات کے سلسلہ میں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوتاہی، کمی زیادتی ہو جائے تو اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ سے معافی عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، عرض یہ کروں گا اگر آپ نے ہمارا چینل پہلی بار دیکھا ہے تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ بآسانی روزانہ کا سبق آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سامعین و ناظرین، ہم حروف تہجی کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے، سب سے پہلی قسم ہے جی حروف متحد المخرج۔ حروف متحد المخرج وہ حروف ہوتے ہیں، وہ حرف ہوتے ہیں جن کا مخرج ایک ہو۔ جیسے آپ مثال لے لیں، تا، دال اور طا، تین حرف ہیں، ان کا مخرج ایک ہے۔ تین حرف ہیں، تا، دال اور طا، اور ان کا مخرج ایک ہے۔ ان کو حروف متحد المخرج کہا جاتا ہے۔ دوسری ہماری قسم ہے جی حروف مختلف المخرج۔ حروف مختلف المخرج وہ حرف ہوتے ہیں جن کے مخرج الگ الگ ہوں۔ جیسے آپ مثال لے لیں، با اور جیم دو حرف ہیں، ان کا مخرج الگ الگ ہے تو ان کو حروف مختلف المخرج کہا جائے گا۔ سامعین ناظرین، تیسری ہماری جو قسم ہے وہ ہے جی حروف متحد المخرج اور متحد الصفات، یعنی جن کا مخرج ایک ہو اور ان کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے وہ صفت بھی ایک ہی ہو۔ آپ مثال اس طرح لے لیں، جیسے ایک حرف ہے مدد، اس کے اندر دال دو بار آیا ہے، تو دال اگر چار بار آئے، تین بار آئے، چار بار آئے، پانچ بار آئے، اس کا مخرج ایک ہی ہے۔ دال اگر دو بار ہے تو دو حرف ہیں، تین بار آئے تو تین حرف ہیں، چار بار آیا ہے تو چار حرف ہو جائیں گے، مگر دال کا مخرج ایک ہی ہے، چار بار آئے یا پانچ بار آئے۔ اسی طرح دال چار بار آئے، تین بار آئے، پانچ بار آئے، چھ بار آئے، اس کی جو اس کے اندر صفت پائی جا رہی ہے وہ صفت ایک ہی ہوگی۔ اگر ایک حرف کے اندر دال چار بار آ جائے، صفت تو دال کے اندر ایک ہی ہوگی، حرف جو ہیں چار ہو جائیں گے مگر ان کے اندر دال حرف ایک ہی ہے۔ تعداد زیادہ ہو جائے گی تو ان کے اندر دال کے اندر جو صفت ہے، دو بار ذکر ہوا ہے، اس کے اندر صفت ایک ہی پائی جا رہی ہے۔ تو جن حروف کے اندر صفت بھی ایک ہو اور ان کا مخرج بھی ایک ہو، ان کو حروف متحد المخرج اور متحد الصفات کہا جاتا ہے۔ حروف مختلف الصفات اور مختلف المخارج چوتھی قسم ہے ہماری، مختلف الصفات اور مختلف المخارج چوتھی قسم، یعنی جن کا مخرج بھی الگ الگ ہو اور ان کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے وہ بھی الگ الگ ہو۔ جیسے آپ مثال لے لیں، سا اور طا، یہ دو حرف ہیں، ان کی صفت بھی الگ الگ ہے اور ان کا مخرج بھی الگ الگ ہے۔ جن حروف کا مخرج اور صفت الگ الگ ہو ان کو حروف مختلف الصفات اور مختلف المخارج کہا جاتا ہے۔ ہماری پانچویں قسم ہے اور آخری قسم ہے جو کہ حروف متحد المخرج اور مختلف الصفات ہے۔ وہ حروف جن کا مخرج ایک ہو اور ان کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے وہ الگ الگ ہو۔ وہ حروف جن کا مخرج ایک ہو اور صفت ان حروف کے اندر جو صفت پائی جا رہی ہے وہ صفت الگ الگ پائی جا رہی ہو۔ جیسے آپ مثال یہ لے لیں، سا اور ضا، ان کا مخرج ایک ہے
مگر تھا کے اندر صفت اور پائی جا رہی ہے اور زوا کے اندر صفت اور پائی جا رہی ہے. تو ان حروف کو ہم کہیں گے جی حروف متحد المخرج اور مختلف الصفات. سامعین و ناظرین، آج کا سبق ہم یہاں ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.